بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرزند حیدر کرار، جگر گوشائے بطول، محبوب اصحاب رسول، سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نام کیا تھا، اور پھر حسن نام کس نے رکھا؟ ناظرین، اکثر لوگ خاندان رسالت کے چشم و چراغ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے نام کے بارے میں نہیں جانتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام کائنات، نبی آخر الزمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشین گوئی کی تھی جو پوری ہوئی؟ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے بارے میں کیا کہا۔ محترم ناظرین، امام کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا بہت بڑا مقام ہے، جو کہ نبی آخر الزمان نے وحی الہی کے ذریعے ہمیں بتایا۔ سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ آپ کی مشابہت سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن سینے سے سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ تھے، اور حسین سینے سے نیچے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ تھے۔ اسی طرح خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں سے ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کامل شبیہ ہو، تو وہ حسن بن علی کو دیکھ لے۔ اور جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں سے ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگت اور صورت دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کامل شبیہ ہو، تو وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا، علی ان کو ساتھ لے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تلاش میں متوجہ ہوئے تو انہیں پانی پینے کی جگہ پر کھیلتے ہوئے پایا، اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں بچی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، خیال رکھنا میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے ان کو منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو چھوڑ دو، ان پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی تھیں اور وہ سگرٹ سننے کی وجہ سے لڑکھڑا کر چل رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد سچ ہے، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہی ہیں۔ میں نے ان بچوں کو لڑکھڑا کر چلتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی بات کاٹ کر انہیں اٹھا لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز عشاء ادا کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو حسن اور حسین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان دونوں کو اپنے پیچھے سے نرمی کے ساتھ پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا۔ جب آپ دوبارہ سجدے میں گئے تو شہزادگان نے دوبارہ ایسے ہی کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی۔ اس کے بعد دونوں کو اپنی مبارک رانوں پر بٹھا لیا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک رات کسی کام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ باہر تشریف لائے اور آپ کسی شے کو اپنے جسم سے چمٹائے ہوئے تھے جسے میں نہ جان سکا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا چیز اپنے جسم سے چمٹا رکھی ہے؟ آپ نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں رانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حسنین کریمین بھی تھے۔ ایک شہزادہ ایک کندھے پر سوار تھا
اور دوسرا شہزادہ دوسرے کندھے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو باری باری چوم رہے تھے۔ محترم ناظرین، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرنا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں حسن و حسین سے بھی محبت کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ ہی سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن لیجئے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور ان سے محبت کرنے والے سے بھی محبت کر۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان کے ایک فرشتے نے اس سے پہلے میری زیارت کبھی نہیں کی تھی، اس نے میری زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی اور مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، کیا عظیم شان ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے بارے میں کیا کہا؟ ابن ابو نعیم فرماتے ہیں کہ کسی نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حالت احرام کے متعلق دریافت کیا۔ شعبہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں احرام والے شخص کے مکھی مارنے کے بارے میں پوچھا تھا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اہل عراق مکھی مارنے کا حکم پوچھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین کو شہید کر دیا تھا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دونوں یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی تو میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں۔ ناظرین، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نام کیا تھا اور بعد میں حسن کس نے رکھا؟ یہ جاننے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیشین گوئی کی تھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا، آپ کے ساتھ حسن بھی کھڑے تھے۔ کبھی آپ علیہ السلام لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی آپ علیہ السلام حضرت حسن کی طرف دیکھتے۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے، بلا شبہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اور بالآخر یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردار ہونے کا حق ادا کر دیا کہ ایسا سردار کوئی بن کے دکھائے۔ معزز ناظرین، اب جانتے ہیں کہ نواسۂ رسول، جگر گوشائے بطول سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نام کیا تھا اور حسن نام کس نے رکھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حرب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، مجھے میرے بیٹے کا دیدار کراؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، میں نے حرب نام رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ حسن ہے۔ تو گویا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نام حرب تھا، جو کہ آپ کے بابا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا۔ پھر آپ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے حسن رکھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔